رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ گاؤں نورپور کی تنگ گلیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ صرف کہیں کہیں کتوں کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بس انتظار تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے۔ اس کا شوہر احمد اچانک ایک رات غائب ہو گیا تھا۔ نہ کوئی لاش ملی، نہ کوئی خبر، نہ کوئی نشان۔ لوگ کہتے تھے وہ شاید شہر چلا گیا ہوگا، کسی اور سے شادی کر لی ہوگی، یا قرضوں سے تنگ آ کر بھاگ گیا۔ لیکن عائشہ کو یقین تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ رات کے 12 بجے کون ہو سکتا ہے؟ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف ایک پرانا لفافہ پڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا۔ اس پر لکھا تھا، عائشہ کے نام، صرف تم پڑھنا۔ یہ احمد کی لکھائی تھی۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ لفافہ کھولا، اندر صرف ایک جملہ تھا، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو کل فجر کے بعد پرانے ریلوے اسٹیشن آ جانا، اکیلی۔ میرا احمد ایسا نہیں کر سکتا۔ صبح فجر کے بعد دھند چھائی ہوئی تھی۔ پورا اسٹیشن ویران پڑا تھا۔ ٹوٹے بینچ، زنگ آلود پٹریاں اور سناٹا۔ عائشہ نے آواز دی، احمد، احمد کہاں ہو تم؟ کوئی جواب نہیں۔ اچانک دور سے ایک سایہ دکھائی دیا۔ ایک آدمی، داڑھی بڑی ہوئی، کپڑے میلے۔ وہ احمد تھا۔ عائشہ دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ احمد تم زندہ ہو، تم کہاں تھے؟ لیکن احمد خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، ہمیں یہاں سے فوراً جانا ہوگا، وہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ کون لوگ؟ میں سب بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ وہ دونوں ایک پرانے گودام میں چھپ گئے۔ احمد نے بتایا، میں نے غلطی سے ایک بڑے گینگ کا راز دیکھ لیا تھا۔ وہ لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں۔ میں گواہ بن گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ عائشہ کے آنسو نکل آئے۔ تو تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اگر وہ جان جاتے کہ تم میری کمزوری ہو، وہ تمہیں مار دیتے۔ اچانک باہر گاڑیوں کی آواز آئی۔ احمد چونک گیا۔ وہ لوگ آ گئے۔ دروازہ زور سے کھلا۔ نقاب پوش آدمی اندر گھس آئے۔ فائرنگ شروع ہو گئی۔ پھر خاموشی۔ عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، احمد زمین پر گرا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ احمد، آنکھیں کھولو۔ احمد نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بچا لیا۔ اور وہ خاموش ہو گیا۔ عائشہ کی دنیا ختم ہو گئی۔ اگلے دن پولیس نے بتایا، یہ جگہ پچھلے 3 سال سے بند ہے، یہاں کوئی نہیں آتا۔ عائشہ حیران رہ گئی، لیکن کل تو میں یہاں احمد سے ملی تھی۔ پولیس والے نے کہا، بی بی، آپ کے شوہر کی لاش تو 3 سال پہلے اسی اسٹیشن کے پاس ملی تھی، ہم نے دفن بھی کر دیا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ سے لفافہ گر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوبارہ اس گودام کی طرف گئی۔ وہاں کچھ نہیں تھا، نہ خون، نہ گولیوں کے نشان، نہ احمد۔ صرف ہوا چل رہی تھی اور زمین پر وہی پرانا خط پڑا تھا، جو اب خالی تھا، کوئی لفظ نہیں۔ تب عائشہ کو سمجھ آیا، کل رات وہ احمد نہیں تھا، وہ احمد کی روح تھی، جو آخری بار اسے بچانے آئی تھی۔ عائشہ رو پڑی، مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ تم نے وعدہ نبھایا احمد، آخری سانس تک میرا ساتھ دیا۔ کچھ محبتیں موت سے بھی مضبوط ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ مر کر بھی اپنے پیاروں کی حفاظت کرتے ہیں۔